حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے باہمی اختلافات میں جب بہت سے لوگ حضرت علی کا ساتھ چھوڑ گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا، امیر المومنین، مجھے ان لوگوں سے بات کرنے دیں جنہوں نے آپ سے بغاوت کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے کہا، آپ مطمئن رہیں، انشاءاللہ یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ پھر میں ان کے پاس گیا، وہ لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ ان لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی اشتیاق بھرے انداز میں خوش آمدید کہا اور میری آمد کا مقصد پوچھا۔ میں نے کہا، آج میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ ان میں سے چند ایک نے کوئی دلچسپی نہ لی، لیکن اکثریت نے پوری توجہ سے میری بات سننے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ میں نے ان سے دریافت کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جگر گوشہ رسول، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر اور اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے حضرت علی سے آپ لوگوں کو کیا شکوہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ان کے خلاف 3 بنیادی اعتراضات ہیں۔ پوچھا، کون کون سے؟ انہوں نے کہا، ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے دین میں انسانوں کو حاکم بنا دیا ہے۔ ہمارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کی، لیکن نہ تو مال غنیمت لوٹا اور نہ انہیں قیدی بنایا۔ ہمارا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا، حالانکہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا امیر بنایا ہے۔ فرمایا، میں نے ان کے اعتراضات سننے کے بعد ان سے کہا، اگر میں قرآن و سنت کی روشنی میں ان اعتراضات کا حل پیش کروں تو کیا آپ تسلیم کر لیں گے؟ سب نے کہا، بالکل، ہم بخوشی تسلیم کریں گے اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں گے۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی نے اللہ کے دین میں انسانوں کو حاکم بنایا ہے۔ کیا آپ لوگوں کی نظر سے قرآن مجید کی یہ آیت گزری ہے جس میں فرمایا گیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو وہ جانور جو اس نے مارا ہو اس کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں 2 عادل آدمی کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر تم سے پوچھتا ہوں کہ انسان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے انسان کو حاکم بنانا زیادہ بہتر ہے یا ایک خرگوش کی جان بچانے کے لیے انسان کو حاکم بنانا بہتر ہے؟ یہ دلیل سن کر سب نے کہا، بلا شبہ بنی نوع انسان کی اصلاح اور جان و مال کی حفاظت کے لیے کسی انسان کو حاکم مقرر کرنا ازحد ضروری ہے۔ آپ نے پوچھا، اس دلیل کے تناظر میں کیا تم اپنے پہلے اعتراض سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو؟ سب نے کہا، بالکل، ہمارا پہلا اعتراض ختم، ہم اجتماعی طور پر اس سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ تمہارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی نے امیر معاویہ اور حضرت عائشہ سے جنگ کی، لیکن نہ مال لوٹا اور نہ انہیں قیدی بنایا۔ مجھے یہ تو بتاؤ، کیا تم اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو قیدی بنانا پسند کرو گے؟ اگر تم ہاں میں جواب دو گے تو کفر کے مرتکب ہوگے۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ماں ہونے کا انکار کرو گے تو پھر بھی کفر کے مرتکب ہوگے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اب تم اپنے لیے جو چاہو پسند کر لو۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم اپنے دوسرے اعتراض سے دستبردار ہونے کے لیے دلی طور پر آمادہ ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، ہم دوسرے اعتراض سے بھی دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ میں نے کہا، رہا تمہارا یہ اعتراض کہ حضرت علی نے اپنے نام سے پہلے امیر المومنین کا لقب مٹا دیا ہے، آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں جب صلح نامہ تیار ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیچے یہ لکھ دیا جائے کہ اس دستاویز پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ مشرکین نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیتے تو آج بیت اللہ میں داخلے سے نہ روکتے، یہی تو آپ سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے، آپ اپنا نام محمد بن عبداللہ لکھیں۔ آپ نے مشرکین کا مطالبہ مانتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، بخدا میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
اور اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد میں نے حاضرین سے پوچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے تھے، تو اگر حضرت علی نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا تو شرن کیا مذائقہ ہے؟ یہ دلیل سن کر حاضرین نے تسلیم و رضا سے اپنے سر جھکا لیے۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے آپ لوگ اس اعتراض سے بھی دستبردار ہو چکے ہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم اس اعتراض سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ ملاقات حضرت علی کے حق میں نہایت مفید ثابت ہوئی۔ آپ کی مدلل گفتگو سے متاثر ہو کر 20,000 افراد دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔